آج انشاءاللہ ہم آیت 165 سے کریں گے۔ اس سے پہلے میں 164 کو ایک دفعہ کوئکلی ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور جو کہا ان میں سے ایک گروہ نے، کیوں تم نصیحت کرتے ہو ایسے لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرے گا یا ان کو شدید عذاب دے گا؟ تو وہ کہنے لگے یہ ہم معذرت پیش کریں گے تمہارے رب کے حضور، اور شاید وہ تقوی ہی اختیار کر لے۔ اس کی ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی، کئی حدیثیں اور آیتیں بھی ڈسکس کی تھی۔ ایک حدیث بھی دوبارہ میں اس کی سمری بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی حدود کو قائم کرنے والے اور انہیں پھلانگنے والوں کی مثال ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے کوئی قرآن اندازی کی کشتی کے اوپر سفر کے لیے، اور کچھ لوگوں کو اوپر کا حصہ ملا اور کچھ لوگوں کو نیچے کا حصہ ملا۔ تو جو نیچے کے حصے والے لوگ تھے وہ عرشے پہ جاتے تھے پانی لینے کے لیے، اور جب وہ پانی لیتے تھے تو اوپر والوں کے اوپر پانی گر جاتا تھا، ان کو اذیت ہوتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایسے نہیں ہو سکتا کہ تم اوپر آتے رہو اور ہمیں اذیت دیتے رہو۔ تو نیچے والوں نے کہا کہ آپ اگر ہمیں اوپر نہیں آنے دیتے تو کوئی بات نہیں، ہم پیندے میں سوراخ کر کے وہاں سے پانی نکال لیں گے۔ اگر اوپر والوں نے ایسے لوگوں کا جو پیندے میں سوراخ کر رہے ہیں، اگر ان کو انہوں نے ہاتھ روک لیا، منع کر لیا، تو سب بچ جائیں گے۔ اور اگر انہوں نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا کہ یہ کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں تو ان کی مرضی، ہمیں کیا، تو سب ڈوب جائیں گے۔ یہ اسلام کا کانسیپٹ ہے۔ اس آیت میں بھی یہی تھا، اگلی آیت میں بھی اب اسی کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ فَلَمَّا، پھر جب، نسو، نسیہ کا مطلب ہوتا ہے بھول جانا، جان بوجھ کر یا بلا ارادہ بھول جانا۔ اس میں دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اردو میں عام طور پہ ہم نسیان سے مراد لیتے ہیں یادداشت کا خراب ہونا، وہ بھی ہو سکتا ہے جانتے بوجھتے بھولنے کے لیے بھی عربی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ انہوں نے بھلا دیا ما ذکروا بھی، ذکر یذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا یا یاد رکھنا، تو ذکر کرنا کا مطلب ہوتا ہے کسی کو یاد کرنا۔ اس سے جو باب تفعیل ہے، ذکر یذکر، اس کا مطلب ہے کسی کو یاد دلانا، یعنی کسی کو یاد دہانی کرنا، یعنی کسی کو نصیحت کرنا۔ تو تذکیر کا مطلب ہے کسی کو نصیحت کرنا، وہ یہ باب تفعیل میں پیسو وائس ہے۔ ذکروا، جب جو انہیں یاد کروایا گیا، جس چیز کی انہیں نصیحت کی گئی، بھی، جس چیز کی تھا، تو جس چیز کی انہیں نصیحت کی گئی انہوں نے اسے بھلا دیا۔ وہ چیز obviously تورات بھی تھی، اور وہ چیز ان لوگوں کی نصیحت بھی تھی جو ان کو جا جا کے کہہ رہے تھے کہ یہ کام مت کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، ہفتے کے دن کی جو حرمت تم پر اللہ نے رکھی ہے اس کو پامال نہ کرو۔ جب انہوں نے نہیں مانا، انجین الذین ینہون عن السوء، نون، جیم اور واو، نجا ینجو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے علیحدہ ہونا، تو پھر یہ سرگوشی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کسی چیز سے الگ ہونے کے لیے یا رہائی پانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے نجات، ہم ویسے نجات کہتے ہیں، ایکچوئل لفظ ہے نجات۔ اور اس سے جو باب فعال بنے گا انجا ینجی، اس کا مطلب ہوگا کسی کو نجات دینا۔ تو انجینا، ہم نے نجات دی ان لوگوں کو، ینہونا، نہیں، جو منع کرتے تھے، عن السوء، برائی سے، ہم نے نجات دے دی ان لوگوں کو جو برائی سے منع کرتے تھے۔ تو جو تین گروپ تھے ان میں سے کس کو نجات ملی، کون بچا لیے گئے؟ وہ لوگ تھے جو دوسروں کو منع کرتے تھے۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، اور پکڑ لیا ہم نے ظلم کرنے والوں کو سخت عذاب میں۔ بائسا یبعثو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا سخت ہونا۔ ایک عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے بئسن، وہ پھر اس میں سے آتا ہے، مذمت کا لفظ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کیا ہی برا، بٹ ویسے اس کا مطلب سخت کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو عذاب بئیس ہو گیا بہت سخت عذاب۔
बिमा कानू यफसुकून, इस वजह से कि वो फिस्क करते थे, कि वो नाफरमानी करते थे। तो ये चीज यहाँ पर क्लियर हो गई कि अल्लाह ताला निजात अता फरमाते हैं उन लोगों को जो बुराई से मना करते हैं। तो जब मुआशरे में बुराई फैली हो, और इसको हम डिटेल में पीछे डिस्कस कर भी चुके हैं, कि जब मुआशरे में बुराई फैली है तो आप मुतमईन होकर घर नहीं बैठ सकते कि हम तो उस बुराई का हिस्सा नहीं है। मुआशरे में बेहयाई हो रही है, लोग नमाज नहीं पढ़ते, लोग अच्छे खासे हट्टे कट्टे खुल्लम खुला रोजे नहीं रखते, और हम कहते हैं भाई हमने तो रोजा रखा हुआ है। उसने नहीं रखा, उसका जाती मामला है, उसका और अल्लाह का मामला है, ये प्राइवेट मैटर है, किसी की उसमें जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। रोजे में तो खैर ये बात एक तरह से दुरुस्त है, क्योंकि आपको मालूम नहीं हो सकता है वो देखने में अट्टा कट्टा लग रहा है और एक्चुअली उसको शुगर हो, बट डिपेंडिंग ऑन कि वो आपका कितना करीबी है, आपका दोस्त है, आपका रिश्तेदार है, भाई है, तो यू माइट नो ऑल्सो। मगर जो नमाज है ये तो बिल्कुल क्लियर है। और अगर आपने मिसाल के तौर पर इस चीज को देखते हुए कि कल को मुझे अल्लाह के हुजूर जब जवाब देना पड़ेगा तो मेरे पास क्या उज़्र होगा पेश करने के लिए, तो अगर किसी चीज को पिक करना हो ना, पहली चीज जो आप नोटिस करें कि आपके करीबी लोग नहीं करते, तो वो पहली चीज नमाज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज नमाज है। शुरू जब आपने नसीहत करनी है इससे करें। और नमाज की नसीहत करने का तरीका क्या है? बड़ा आसान है। पहली तो बात है कि जब नमाज का टाइम हो, जो आदमी खुद रेगुलर नमाजी होगा उठ कर नमाज के लिए उठेगा, दूसरों को पहले तो एक उसकी तरफ से ये दावत है कि भाई आप भी नमाज पढ़ें। उसके बाद उनको पोलाइटली कही। उसके बाद अगर उसकी अपनी औलाद है, उसका तो खैर केस फर्क है। वो तो जब 10 साल की औलाद हो जाए और नमाज ना पढ़े तो कुछ हदीसों से पता लगता है कि उन्हें मार कर नमाज पढ़ाने की भी इजाजत है। वरना वैसे तो आप बच्चे को मार नहीं सकते ना, आपके पास ये इख्तियार नहीं है। तो उसको भाई है, बहन है, दोस्त है, रिश्तेदार है, ऑफिस के लोग हैं, तो उनको जहाँ आपकी अथॉरिटी नहीं है उनको कहें ज़रूर और पोलाइटली कहें ज़रूर। अगर नमाज पाबंदी से लोगों में पैदा हो जाए तो कुछ चीज़ें तो उससे ही ठीक हो जाती हैं, क्योंकि नमाज जो है वो बुरे कामों से रोकती है। और उसको ज़रूर मद्देनज़र रखें कि जब भी किसी को नसीहत करनी है तो हिकमत के साथ और हुस्न सलूक के साथ नसीहत करें। उसके सर पर हर वक़्त ढोल ना बजाते रहें और उसको बदतमीज़ी से मत दीन की तरफ बुलाएँ। ऐसे भी वाक़यात होते हैं और कई दफ़ा हुए हैं। मैं बल्कि एक बड़े करीबी थे, वो यंग लड़का था, जब लेट्स से व्हाटएवर 12-14 साल एज हो गई, तो वहाँ बैठ के वज़ू कर रहे होंगे मस्जिद में जाके। तो किसी ने देखा कि वज़ू सही नहीं कर रहा, और जैसे ख़ास तौर से हमारे थोड़े से पॉश इलाकों से हट के जो मस्जिदें होती हैं, वो बंदे ने खूब सख्ती से उसको डाँटा कि तुम्हें वज़ू करना नहीं आता, इस तरह वज़ू किया जाता है। वो लड़का कहता है उसके बाद से मेरा मस्जिद जाने से दिल ही उठ गया, और एक्चुअली मस्जिद तो क्या जाना, वैसे भी नमाज़ पढ़नी ऐसा-ऐसा छोड़ दी। तो इसलिए लोगों को दीन की नसीहत करने में ये उस एक्सट्रीम पे ना चले जाएँ जिसका उल्टा नुकसान हो। मगर ये चीज़ ज़हन में रखें कि बचेंगे वही जो बुराई से रोकते थे, बाकी लोग जो हैं वो फिर उस फ़िस्क में शामिल हो जाएँगे। फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही अंजयना अल्लज़ीना यनहूना अनिस्सूअ व अख़ज़ना अल्लज़ीना ज़लमू बिअज़ाबिन बईस बिमा कानू यफ़सुकून। फिर जब उन्होंने भुला दी वो चीज़ जिसकी उनको याद दहानी कराई गई थी, तो हमने निजात दे दी उन लोगों को जो रोकते थे बुराई से, और उन लोगों को जिन्होंने अपनी जानों पर ज़ुल्म किया, हमने पकड़ लिया एक सख्त अज़ाब में, इस वजह से कि वो नाफरमानी करते रहे थे। फलम्मा अतऊ, अता या अतू का मतलब होता है हद से गुज़रना, सरकशी करना। फिर जब वो सरकशी करते रहे, अम्मा नुहू, उस चीज से जिससे नुहू अनहू उन्हें मना किया गया। और इस अन का मतलब है कि सरकशी करके दूर हुए, यानी सरकशी करते रहे और उससे बाज ना आए जिससे उन्हें मना किया गया। तो जब उन्होंने सरकशी की उस चीज के मुतालिक जिससे उन्हें मना किया गया, यानी वो फिर वक्त गुजरा,
وہ نصیحت کرتے رہے. پہلے ایک ہوتا ہے نا شروع میں آپ کسی کو منع کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے, یا آپ نماز پڑھنے کے لیے کہتے ہیں یہ نماز پڑھ لو, کہتے ہیں ہاں جی بس کوشش کرتے ہیں, بس جی اللہ توفیق دے, بس جی ہمارے لیے دعا کریں, ہاں جی پڑھنی چاہیے. پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے نہیں پڑھنی, ہمیں مت آ کے کہو, ہم اپنا حساب دے لیں گے, ہم نے جواب دینا ہے نا, تمہیں اتنی کیا تکلیف ہے. یعنی پھر وہ سرکشی پہ لوگ اتر آتے ہیں. تو جب وہ سرکش ہو گئے تو قلنا لہم, ہم نے کہا ان سے, کونو ہو جاؤ, قردۃ بندر. پھر ان سے ہم نے کہا کہ بندر بن جاؤ. یہ ان کو سزا دی گئی. اپیرنٹلی محسوس ایسا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو تو ڈیفینیٹلی یہ سزا ملی جو یہ کام کرتے تھے. اب دو طریقے ہو سکتے ہیں. پچھلی آیت میں جو عذاب بعیس کا ذکر آیا ہے وہ ایک علیحدہ عذاب ہو, اور اس کے بعد یہ بندر والی سزا اس کے اوپر ہو, تو وہ والا جو عذاب تھا وہ سب کو مل گیا ہو, اور یہ بندر والی سزا صرف تیسرے گروپ کو ملی ہو. اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ ایک ہی عذاب کی بات ہو رہی ہے, وہاں اس کو عذاب بعیس کہا گیا, یہاں پہ اس کی ڈیٹیل بتائی گئی ہے, اور گناہ کرنے والے بھی اس میں شامل ہوئے, اور گناہ پر پرسکون رہ کر آرام کرنے والے, ٹینشن نہ لینے والے لوگ, ریلیکس رہنے والے, وہ بھی اس کے اندر شامل ہو گئے. اور سزا ان کو یہ ملی کہ ان کو بندر بنا دیا گیا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بندر بنا دیا گیا سے مراد ہے فزیکلی بندر بن گئے, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ روحانی طور پہ بندر بن گئے. جنرلی لوگوں کا اندازہ یہی ہے کہ وہ نسل اس کے بعد بندر موسٹ پرابلی فزیکلی بن گئی, دماغ ان کے شاید وہی رہے ہوں گے, اور وہ سزا انہوں نے دنیا میں بھی بھگتی ہوگی, اور اس کے بعد وہ ختم ہو گئے. یعنی یہ نہیں ہوا کہ پھر ان کی نسلیں چلتی رہیں, اور مثلا کسی کا خیال ہو کہ آج کل کے جو بندر ہیں ان کی اولاد ہیں, اپیرنٹلی ایسی چیز نہیں ہے. تو ان کو بنا دیا گیا بندر, کہا گیا کہ ہو جاؤ بندر خاسئین. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو دھتکارا جانا, تو خاسئین ہو گیا دھتکارے ہوئے, یعنی پھٹکار پڑے ہوئے بندر, ذلیل بندر جن پر لعنت کی گئی اللہ کی طرف سے. اور یہ سب سے زیادہ اس کا اینگل ہے سخت, کہ اللہ کی پھٹکار ہو گئی, اللہ کی لعنت ہو گئی. اگر مثال کے طور پہ کسی کو چند دنوں کے لیے بندر بنا کے وہ مر گیا اور آگے جا کے بچ گیا, پھر بھی وہ اتنا مسئلہ نہیں ہے. بٹ پھٹکارے ہوئے بندر کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ذلیل ہو گئے, اور پھر آخرت میں جا کے ظاہر ہے ان کو اور سخت عذاب ملے گا. تو اللہ تعالی ہمیں اس چیز کے اوپر ہمت عطا فرمائے کہ ہم اپنی خواہش نفس کو مقابلہ کر سکیں, اس کے سامنے کھڑے ہو سکیں. اور خواہش نفس پر کھڑے ہونے کے لیے موسٹ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہمیشہ ویسے یاد رکھنی چاہیے, جو وہاں سے بات شروع ہوتی ہے وہ ہے امپلس کنٹرول. جب آپ کو پہلی امپلس آتی ہے نا کہ اچھا جی غیبت کر لیں, بیٹھے ہیں کسی کا ذکر شروع ہوا ہے, تو آپ کو ایک دم امپلس اٹھتی ہے کہ فلاں بندے کی غیبت کریں, ساتھ ہی آپ کو اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ یہ غیبت نہیں کرنی چاہیے. یہ اگر آپ کے منہ سے غیبت نکلنی شروع ہو گئی ہے نا, تو ساتھ ہی آپ کو یہ امپلس کے اگینسٹ آپ کا ضمیر آپ کو کہے گا کہ نہیں یہ تو غیبت. اس وقت اگر آپ امپلس کنٹرول کر لیں, اس وقت اگر آپ رک جائیں گے نا, تو 99% آف دا ٹائم آپ بچ جائیں گے. کوئی بھی غلط کام کرنے کے لیے جب امپلس پیدا ہوتی ہے نا, تو اس کو اسی وقت اگر دبا دیا جائے, روک لیا جائے. جس کی جو کلاسیکل اگزامپل ہے نا وہ غصہ ہے. یعنی پہلے تو برائی کو برائی سمجھیں, لوگ یہ سمجھتے نہیں کہ غصے میں کوئی بری چیز ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو حق بات کر رہے ہیں, وہ نہیں جی ہم سے تو برداشت نہیں ہوتی غلط بات, ہم تو پھر منہ پہ کہہ دیتے ہیں. پھر کسی کو برا لگتا ہے, اپنے آپ کو جسٹیفیکیشن کے لیے لوگوں نے ہزار بہانے تراشے ہوئے ہیں. غصہ حرام ہے, اینڈ آف دا سٹوری, اس میں تو بحث کیا ہونی ہے. غصہ تکبر کی علامت ہے. انسان جب غصے میں کوئی بھی بات کرتا ہے وہ تکبر کی ڈپکشن ہوتی ہے, تمہاری ایسی کی تیسی, میں تمہیں دیکھ لوں گا. یہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے. ایکچولی سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں جو اس کے متعلق ایسا سوچ بھی رہے ہیں. تو وہ جب غصہ شروع ہوتا ہے اور ایک امپلس آتی ہے, اگر آپ اس امپلس کو کنٹرول کر لیں گے تو یو ول ریئلائز کہ ایکچولی آپ کا غصہ کنٹرول ہوگا. اور اگر آپ اس وقت امپلس کنٹرول نہیں کرتے, کچھ دیر کے لیے آپ کو سوچ آتی ہے, اور اس کے بعد جب آپ منہ سے الفاظ نکالنے شروع کرتے ہیں
تو جیسے جیسے آپ بات کرتے جاتے ہیں ایکچولی آپ کا بلڈ پریشر بڑھتا جاتا ہے، اور پھر ایکچولی آپ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ پھر کوئی ادھر ادھر سے سمجھا بھی رہا ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں، چھوڑ دو، رہنے دو، جانے دو، کچھ نہیں ہوتا، اس وقت آپ سے رکا ہی نہیں جاتا۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ بے قصور ہوتے ہیں اور آپ مجبور ہوتے ہیں کہ آپ تو اب روک ہی نہیں سکتے، تو کیسے اپنے آپ کو روکیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ شروع کے پورشن میں آپ نے امپلس کنٹرول نہیں کی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اپنی نفس کی جو خواہشات ہیں ان کو موقع پر ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس چیز کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں ہم ان کو اچھے طریقے سے نصیحت کریں، تاکہ جب اللہ کے حضور پہنچیں تو کوئی تو عذر پیش کر سکیں۔ فلما اتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، پھر جب انہوں نے سرکشی کی اس چیز کے متعلق جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، تو ہم نے انہیں کہا کہ ہو جاؤ پھٹکارے ہوئے بندر۔ وا اور از جب اس طرح شروع میں آتا ہے، اس کو کوئی فعل چاہیے ہوتا ہے تو ایزیوم کیا جاتا ہے فعل اسکرو، اور یاد کرو جب تأذنا ربک، تأذنا ہمیں یہ روٹ تو پتہ ہے، اذن جو ہے کان کو کہتے ہیں، اذان اعلان کو کہتے ہیں جو نماز کے لیے دی جاتی ہے، مؤذن جو ہے وہ اذان دینے والا ہوتا ہے، یہ باب تفاعل سے ہے، تأذنا یتأذن، اس کا مطلب ہوتا ہے اچھی طرح اعلان کر دینا، اچھی طرح کان کھول کر سنا دینا، جتا دینا۔ تو جب تمہارے رب نے جتا دیا، جب تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر لیا، اعلان کر دیا، کیونکہ یہ چیز بتا دی گئی تھی، اور یہ بائبل میں کوئی 800 سال پرانے واقعات بھی جو لکھے ہوئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے کے، ان میں بھی یہ بات ہے، قرآن میں بھی اس کا اعلان ہے، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، بَعَثَ کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا، اس نے بھیجا، لَيَبْعَثَنَّ، لام سے بھی ایمفیسس آیا، نون سے بھی ایمفیسس آیا، ضرور بالضرور بھیجے گا۔ عام طور پہ اس کے ساتھ جو پریپوزیشن آتی ہے وہ آتی ہے الہ کی، کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا ہے اپنی قوم کی طرف۔ یہاں پہ جو پریپوزیشن ہے وہ علا کی ہے، بھیجے گا ان کے اوپر، اور کن کے اوپر؟ جن کی بات ہو رہی ہے یعنی بنی اسرائیل کی، تو ان کے اوپر بھیجے گا، مطلب یہ کہ ان پر مسلط کرے گا، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک کے لیے، من یسومہم سوء العذاب، جو پہنچائیں گے ان کو برا عذاب، چکھائیں گے ان کو برے عذاب۔ تو یہ یہودیوں کو بتا دیا گیا تھا، بائبل مختلف جگہوں پہ آتا ہے کہ اگر تم اللہ سے کیا ہوئے وعدے نہیں پورے کرو گے، اگر تم ڈٹائی پر اڑے رہو گے، تو تمہارے اوپر ایسے لوگ اللہ مسلط کرتا رہے گا جو تمہارے سے نفرت رکھتے ہوں گے، وہ تم پر حکومت کریں گے، تم اپنے دشمنوں کے سامنے قتل کیے جاؤ گے، اور تم پکارتے رہو گے، مانگتے رہو گے، اور تمہیں کوئی مدد نہیں آئے گی۔ تو یہ لیویٹکس ہے جس کو اخبار کہتے ہیں اردو میں، اس کے اندر پہلے اللہ نے کہا کہ اگر کووننٹ کو پورا کرو گے تو انعام ملیں گے، اور اگر نہیں کرو گے تو یہ سزائیں ملیں گی، اور ان کے متعلق ادھر خاص ذکر ہے۔ اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے نہیں مانا اور وہ اللہ کے رسول تھے، تو وہ ہم نے پیچھے پڑھ لیا تھا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیشہ کے لیے ان پر اب عذاب مسلط ہے۔ اگر یہ حق بات قبول کر لیں گے تو ذرا اس عذاب سے نکل آئیں گے، ورنہ ہر کچھ عرصے کے بعد، کوئی ایک آدھ صدی کے بعد، ان کے اوپر سخت عذاب آتا ہے۔ آخری جو آیا تھا وہ ہٹلر کے دور میں آیا تھا، اب یہ دوبارہ ری گروپ ہو رہے ہیں، اب دیکھتے ہیں دوبارہ یہ والا کام کب ہوتا ہے۔ خیر، ان کے اوپر جو عذاب آئے گا وہ تو آئے گا، ہم نے یہ نصیحت حاصل کرنی ہے کہ وہ کام جو انہوں نے کیے ہم ان سے کیسے بچیں، تاکہ ہم اس عذاب کا سامنا نہ کریں۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تو اللہ تعالیٰ کے رول تو سیم ہی ہوتے ہیں نا سب کے لیے۔ جو چوزن پیپل ہوتے ہیں ان کے لیے سختی زیادہ ہوتی ہے، ان کے اجر بھی زیادہ ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے، ان کی سزا بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو پہلے بنی اسرائیل چوزن پیپل تھے، اب تو ویسے ہی ہم چوزن پیپل ہیں، تو ہم اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ ہمیں تو کچھ نہیں ہوگا، ان ربک لسریع العقاب، بے شک تیرا رب جلد سزا دینے والا ہے۔ تو ہم غلط کام کریں گے تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ پکڑے گا جیسے ان کو پکڑتا تھا۔ اور یہ جو پکڑنے کے ساتھ سری کا لفظ ہے، صورت کے ساتھ، جلدی کے ساتھ،
یہ اس لیے ہے کہ بعض اوقات انسان اس غلط فہمی میں چل پڑتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے دیتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے پکڑنا ہوتا تو پکڑ لیتا۔ جب اللہ پکڑنا پر آتا ہے تو پھر انسان جو ہے آنن فانن پکڑا جاتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور بے شک وہ معاف کرنے والا رحم فرمانے والا بھی ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، سریع العقاب، یہ بھی صفت ہے۔ نہ اس کو اگنور کر سکتے ہیں اور نہ اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ جو سریع العقاب کو اگنور کرتے ہیں وہ نڈر ہو جاتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہی نہیں، اور جو غفور و رحیم کو اگنور کر دیتے ہیں وہ مایوس ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ چلو دنیا میں جو گناہ کر سکتے ہو وہ تو کر لو نا، آخرت میں تو ہم نے کوئی انعام پانا ہی نہیں۔ تو یہ دونوں طرز عمل جو ہیں یہ دونوں دین کے خلاف ہیں، دونوں غلط ہیں، دونوں کفر ہیں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا بھی کفر ہے، اور اللہ کے غضب سے بے خوف ہونا بھی کفر ہے۔ دونوں چیزیں کفر میں لے کے جاتی ہیں۔ انسان کی زندگی جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان چلنی چاہیے کہ خدا کا ڈر بھی ہو اور خدا سے امید بھی ہو۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور یاد کرو جب فیصلہ کر لیا تیرے رب نے کہ وہ مسلط کرتا رہے گا ان کے اوپر قیامت تک ایسے لوگوں کو جو پہنچائیں گے انہیں برے عذاب۔ بے شک تیرا رب جلد پکڑنے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، یہ لفظ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور تقسیم کیا ہم نے ان کو زمین میں گروہوں میں، ہم نے ان کو منتشر کر دیا زمین میں گروہ گروہ کر کے۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو خیر چلیں حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام ایک دور آیا تھا، اور اس سے پہلے بھی اس کے بعد میں بھی بار بار وہ منتشر ہوتے رہے۔ منہم الصالحون، ان میں سے کچھ نیک ہیں، ومنہم دون ذالک، اور ان میں سے کچھ اس کے علاوہ ہیں۔ دونا جو ہوتا ہے اس کے سوا، اس سے مقابل، ذالک کا یہ ہے جو صالحون گزرا ہے کہ یعنی کچھ نیک ہیں اور کچھ نیک سے ہٹ کے ہیں، کچھ مختلف ہیں۔ وہ بلوناہم، بلا یبلو کا مطلب ہوتا ہے آزمانا، جس سے ابتلا کا لفظ بھی ہے آزمائش، اور ہم نے آزمایا ان کو بالحسنات والسیئات، اچھی چیزوں سے اور بری چیزوں سے، مطلب یہ کہ انہیں ہمیں خوشحالی سے بھی آزمایا اور بدحالی سے بھی آزمایا۔ دونوں چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ اگر کوئی غریب ہے، مفلس ہے، بیمار ہے، یہ بھی آزمائش ہے۔ اگر کوئی امیر ہے، صحت مند ہے، معاشرے میں مقام رکھتا ہے، ساری نعمتیں انجوائے کرتا ہے، وہ بھی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ کون کیا رویہ اختیار کرتا ہے۔ تو ان کو ہم نے آزمایا لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کریں۔ جب اللہ تعالیٰ خوشحالی عطا کرتا ہے پھر بدحالی بھی دیتا ہے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ خوشحالی میں لوگ اللہ کا شکر ادا کریں، اور جب تکلیف آئے تو اللہ کی طرف پھر بھی پلٹیں۔ اگر خوشحالی میں ان کو نہیں خدا کی یاد تھی تو چلو اس سے ایک موقع دیا جاتا ہے، مگر ہوتا کیا ہے اکثر اوقات کہ لوگوں پر ان کی خواہشیں غالب آ جاتی ہیں، اور تکلیف میں تو پھر بھی کوئی تھوڑے بہت وہ اللہ کے قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر جب ان کو کوئی نعمت ملتی ہے نا تو وہ اپنے غلط کاموں کو اگنور کر دیتے ہیں، اور غلط کاموں کو غلط سمجھتے ہی نہیں۔ یہ آگے اگلی آیت میں بات کنٹینیو ہو رہی ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے انہیں تقسیم کر دیا زمین میں گروہ گروہ کر کر، ان میں سے نیک لوگ بھی ہیں اور دوسرے بھی ہیں، اور ہم نے آزمایا ان کو خوشحالی اور بدحالی سے تاکہ وہ رجوع کریں۔ فخلف، خلاف کا مطلب کسی سے مختلف ہونا بھی ہوتا ہے، وہ اختلاف یعنی باب افتعال سے آتا ہے۔ ویسے جو خلف یخلفو کا مطلب ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پیچھے آنا، کسی کا جانشین ہونا، جس سے خلیفہ کا لفظ بھی ہے۔ تو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں جس کو ہم کہتے ہیں سلف،
سلف وہ لوگ ہوتے ہیں جو پہلے گزر چکے ہوتے ہیں، جس سے اسلاف کا لفظ ہے جس کی پلورل اردو میں استعمال ہوتی ہے کہ ہمارے اسلاف ایسے تھے. اور دوسرا لفظ ہے خلف. خلف جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جانشین، اور اس کے اندر دو شیڈ ہوتے ہیں. ایک وہ ہے جس میں لام کے اوپر زبر ہے، خلف، اس کا مطلب ہوتا ہے اچھے جانشین، لائق اولاد، نیک اولاد. اور ایک اس میں شیڈ ہے جس میں لام پر جزم ہوتی ہے، خلفن، اس کا مطلب ہوتا ہے نالائق. یعنی آپ عربی کی کوئی ڈکشنری دیکھیں گے تو خلف استعمال ہی اس سینس میں ہوتا ہے جس میں اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں ناخلف، نالائق. تو ہم ان کے پیچھے ان کے جانشین ہوئے، ایسے برے جانشین. تو ان کے پیچھے آئے، ان کے جانشین ہوئے، ان کے بعد برے جانشین، ورث الکتاب، جو وارث ہوئے کتاب کے. اب ذرا غور کریں اس میں ہمارے ساتھ کیا کیا سملیرٹیز بنتی ہیں. تو جو وارث ہوئے کتاب کے، یأخذون عرض هذا الادنی، عرض کا مطلب ویسے عارضی ہونا بھی ہوتا ہے، عرض یعرض کا ایک تو پیش ہونا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے عرض یعرض، اور عرض یعرض جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے عارضی ہونا، جسے پھر عارضی سامان کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو دنیا جو ہے یہ بھی اسی روٹ سے ہے جس سے یہ ادنا ہے. دنیا کا مطلب ہوتا ہے قریب کی چیز، تو اسی سے یہ لفظ ادنا ہے. یعنی ہم جو افعل التفضیل پڑھتے ہیں نا، ایک لفظ ہوتا ہے اکبر، اکبر کا مطلب ہوتا ہے زیادہ بڑا. اس کی جو مونس ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے کبرا. اعظم کی مونس ہوتی ہے عظما، تو مونس میں زیادہ بڑا اس کو عظما کہیں گے یا کبرا کہیں گے، مذکر میں کہیں گے اکبر. تو مذکر میں ہی ہم کہیں گے ادنا، یہ اکبرو کے وزن پہ ہے، ادنیو جو ادنا ہو گیا. اس کی مونس ہوتی ہے جس طرح یہاں کبرا ہے یہاں دنیا ہو جاتی ہے. تو ارض حاضل ادنا، اس قریبی چیز کا، اس دنیا کا عارضی سامان. تو کیا کرتے ہیں، اس دنیا کی عارضی سامان کو لیتے ہیں، اس کو اختیار کرتے ہیں. وارث ہیں کتاب کے، اور لالچ ہے دنیا کے معمولی متاع کی، جو ہمیں بڑی قیمتی لگتی ہے، اللہ کے ہاں وہ بالکل معمولی ہے. کتاب کے وارث ہو کے انہوں نے کتاب کو چھوڑ دیا، کتاب کو بیچ ڈالا. تو یشترون بھی ثمنا قلیلا، جو مختلف جگہوں پہ آیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے احکامات کو بیچ دیتے ہیں چھوٹی قیمت کے عوض. تو ایک پیر صاحب ہیں، مولوی صاحب ہیں، وہ پجیرو رکھ لیں، وہ بڑا سا محل بنا لیں، مریدوں کی فوج اکٹھی کر دیں، اور اس کے بدلے میں اللہ کے احکامات لوگوں کی پسند کے مطابق جاری کر دیں، اللہ کے باتوں کہہ کر اپنی طرف سے جھوٹی باتیں کر دیں، تو بڑی ہی حقیر قیمت کے عوض وہ بیچتے ہیں. یہ طرز عمل تھا بنی اسرائیل کا کہ انبیاء جب گزر گئے، یا موسیٰ علیہ السلام جب چلے گئے، یا سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا دور گزر گیا، تو اس کے بعد ان کے وارث وہ لوگ ہوئے جن پر کتاب تھی، مگر کتاب کو اختیار کرنے کے بجائے انہوں نے دنیا کی زندگی کو اختیار کیا. دنیا کی زندگی کو اختیار کیا، سارے غلط کام کیے. جو لوگ غلط کام کر رہے تھے ان کو منع بھی نہ کیا، خود بھی باز نہ آئے، اور کہا کیا، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں سَيُغْفَرُ لَنَا. یغفرو ٹیکسیفائز ہو گیا، معاف کر دیا جائے گا ہم کو. یعنی یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یہ ہمیں معاف کر دیا جائے. کیوں؟ کیونکہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں. ہم تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم تو آخری رسول کی امت ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک دعا بچا کے رکھی ہوئی ہے، جس نے ایک دفعہ زبان سے کلمہ پڑھ لیا جو حضور کی امت میں شامل ہو گیا اس نے تو جنت میں ہی جانا ہے. یہ تو ممکن ہی نہیں کہ وہ دوزخ میں جائے، اور اگر وہ دوزخ میں کہیں غلطی سے چلا بھی گیا تو ایسے ہی بس جائے گا اور پاک صاف ہو کے واپس آ جائے گا. تو جب ہم نے جانا ہی جنت میں ہے تو ہم نے ایک کام کیوں کریں. وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ یہ زوال پیش آتا ہے نا، جو یہاں لفظ استعمال ہوا ہے خلفن، کہ ایک کے بعد دوسرے جانشین آئے.
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، جو عشرہ مبشرہ تھے، جو صحابہ اکرام تھے جن کو جنت کی خوشخبریاں دی گئیں، ان کی زندگی تو ایسی نہیں تھی جیسی ہماری ہے۔ ہمارے مقابلے میں ان کے متعلق تو تقریباً یقینی ہے کہ انہوں نے جنت میں جانا ہے، تو وہ تو پھر کر لیتے جو بھی غلط کام کرنے تھے، کیونکہ جانا ہی جنت میں، چہیتے تو وہ تھے نا۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ کے پسندیدہ ترین لوگ کون ہیں، تو ہم یہی کہیں گے کہ انبیاء اللہ کے پسندیدہ ترین ہیں، اور اگر کسی ایک پیریڈ میں دیکھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پاک صحابہ، یہ اللہ کے پسندیدہ ترین لوگ ہیں۔ مگر وہ اس لیے پسندیدہ ترین لوگ نہیں تھے کہ وہ بائی چانس حضور کے دور میں پیدا ہو گئے، وہ اس لیے پسندیدہ ترین لوگ تھے کیونکہ انہوں نے پسندیدہ ترین اعمال کیے، وہ گناہوں سے بچتے رہے، انہوں نے معاشرے میں سود پھیلا ہوا تھا اس کو ختم کر دیا، ان کے ہاں شراب پانی کی طرح استعمال ہوتی تھی، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، وہ بتوں کی پوجا کرنے والی قوم تھے، انہوں نے ایک خدا واحد کی پوجا کرنی شروع کر دی، وہ اپنے رب کے علاوہ کسی سے مانگتے نہیں تھے، کسی سے آرزوئیں نہیں لگاتے تھے، کسی سے امیدیں نہیں لگاتے تھے، وہ کام کرتے تھے سارے صحیح، اس کے بعد وہ ڈرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر جنت میں جانے والے لوگوں میں ایک آخر میں کوئی آدمی ہوگا جو گھسٹ گھسٹ کے جا رہا ہوگا تو مجھے شک پڑتا ہے کہ پتہ نہیں میں وہ بھی ہوں گا کہ نہیں۔ تو یہ ایک ان کو خوف ہوتا تھا۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے جن کو حضور نے منافقین کے نام بتائے ہوئے تھے، جا جا کے ان سے پوچھتے تھے کہ میرا نام تو منافقوں میں شامل نہیں، کہیں کسی وقت میرے دل میں ایسا خیال آیا ہو جو خیال میں حضور کی محبت کم ہو اور کسی خواہش نفس کی محبت زیادہ ہو گئی ہو تو کہیں میں تو ان کو ٹینشن ہوتی تھی، وہ ڈرتے تھے۔ نسل در نسل، نسل در نسل ہم وارث بنے ہیں اب اللہ کی کتاب کے، اور ہمارا طرز عمل وہی ہے جو بنی اسرائیل کا ہے کہ ہم دنیا کی زندگی کے پیچھے ریجھے ہوئے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور ہمیں توقع کیا ہے؟ توقع یہ ہے سَيُغْفَرُ لَنَا، ہمیں تو اللہ معاف کر دے گا، ہم تو اس کے محبوب کی امت میں سے ہیں۔ وَإِن يَأْتِهِمْ أَرَدٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوا، اور اگر ان کو مل جائے اسی کی طرح مزید متاع، یعنی جتنا انہوں نے حلال یا حرام طریقے سے مال اکٹھا کیا ہوا، اور اپینلی سے مراد حرام کیا ہے، اگر اتنا اور بھی مل جائے تو اس کو بھی یہ ہتھیا لیں گے، اس کو بھی لے لیں گے۔ یہ صرف اور صرف جو ہمارے ہاں محاورہ استعمال ہوتا ہے، دنیا کے کتے بن کے رہ گئے ہیں، یہ کچھ آیتوں کے بعد یہ ان کی مثال بھی آئے گی اس سینس میں۔ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون أرد هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم أرد مثله يأخذوه، پھر ان کے بعد جانشین ہوئے ان کے نالائق جانشین جو وارث بنے کتاب کے، وہ اختیار کیے ہوئے ہیں اس دنیا کی متاع، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے سب کچھ معاف کر دیا جائے گا، اور اگر اس طرح کی کوئی اور متاع بھی انہیں مل جائے تو وہ اس کو بھی پکڑ لیں گے۔ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتابی، کیا نہیں لیا گیا ان سے کتاب کا پکا عہد؟ میثاق جو ہے یعنی ایک تو ہوتا ہے ایگریمنٹ اور ایک ہوتا ہے کانٹریکٹ، جو زیادہ وثوق ہوتا ہے، جس کے اندر جو زیادہ پکا ہوتا ہے، جس سے یہ ایک سکہ نہیں ہوتا، قابل اعتماد ذرائع کے لیے کہتے ہیں سکہ، لوگوں نے یہ کہا، یا باوثوق ذرائع سے ایسا کہتے ہیں، تو وثوق کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا اسٹرانگ ہونا، قابل بھروسہ ہونا۔ تو کتاب کا میثاق، کتاب کا پختہ عہد جن سے لیا گیا تھا، کیا لیا گیا تھا؟ اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ مت کہو اللہ کے متعلق سوائے حق کے۔ مطلب کیا ہے؟ دو چیزیں، ایک تو یہ کہ ان سے لوگ فتوے لینے آتے تھے تو وہ ان کو ان کی پسند کے فتوے دے دیتے، حالانکہ ان سے عہد لیا گیا تھا کہ انہوں نے صرف اور صرف حق بات کرنی ہے اللہ کے متعلق، اللہ پر جھوٹ نہیں باندھنا۔ اور جو وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے، باندھتے ہیں، اور جو ہمارے ہاں بھی کام ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم تو جو بھی غلط کام کریں گے ہم تو بخشے جائیں گے، ہم تو ابراہیم اسحاق یعقوب کی اولاد ہیں، ہم پہ تو دوزخ کی آگ حرام ہے۔ یہی والی چیز ہمارے اندر بھی ہے۔
جب انسان کے اندر یہ خیال اور خام خیال اور خوش فہمی پیدا ہو جاتی ہے اور غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ ہمیں تو کسی نہ کسی طرح بخش دیا جائے گا، ہم تو خدا کے چہیتے ہیں، ہماری تو مغفرت ہونی ضروری ہے چاہے ہم جو مرضی کر لیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد نہ تو انسان شرمندہ ہوتا ہے، اور ظاہر ہے اگر شرمندہ نہیں ہوتا پھر نہ ہی وہ توبہ کرتا ہے، اور جب ویسے ہی گناہ کا موقع دوبارہ آتا ہے تو پھر وہ دوبارہ کرتا ہے۔ تو یہ ایسا برا طرز عمل ہے جو انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور ایونچولی پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان گناہ کر 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 کے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کو گناہ گناہ محسوس ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ سورہ بقرہ میں بھی ہم نے یہ چیز ڈیٹیل سے ڈسکس کی تھی۔ تو ان سے یہ وعدہ بھی لیا گیا تھا وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور وہ درس لیتے تھے، یعنی انہوں نے اچھی طرح پڑھا ہوا تھا جو کچھ اس کے اندر ہے۔ ویسے درس کا مطلب جو ہے نا یہ کسی چیز کو گھس دینا، پھٹے پرانے جو کپڑے ہوتے ہیں نا استعمال کر کے ویئر آؤٹ ہو جاتے ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پہلے کتابیں جو تھیں وہ کپڑوں پر یا پتوں پر لکھی جاتی تھی، اور جب آپ اس کو انگلی رکھ کے پڑھتے تھے تو ورق جو ہے وہ گھس جاتے، تو اچھی طرح پڑھنے کا مطلب جو ہے نا وہ ہوتا ہے درس لینا۔ تو انہوں نے تو اچھی طرح کتاب کو پڑھا ہوا ہے، ایسا تو ہے نہیں کہ انہوں نے پڑھا نہیں ہے، وہ پڑھ پڑھ کے گھس دیا اس کو۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر جو ہے یہ ویسے مرکب توصیفی ہے، اردو میں ہم اس کا ترجمہ مرکب اضافی سے کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک دو جگہ یہ مرکب اضافی سے بھی استعمال ہوا ہے، یعنی لفظی ترجمہ ہے آخری گھر، بٹ ہم کہیں گے آخرت کا گھر زیادہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو دنیا کی زندگی کے پیچھے ریجھے ہوئے ہیں، کتاب پڑھ کے ان کو یہ چیز سمجھ نہیں آئی اچھی طرح پڑھ کے بھی کہ آخرت میں اصل نعمت ملے گی، اصل خواہش کی چیز تو وہ ہے۔ افلا تعقلون، تم کیوں نہیں عقل استعمال کرتے؟ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کا گھر ان کو ملے گا جو تقوی اختیار کریں گے، ان کو نہیں ملے گا جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کی اولاد میں سے ہیں، جو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زبان سے کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو بس ان کو آخرت کا گھر مل جائے گا۔ آخرت کا گھر انہیں ملے گا جو خدا سے ڈریں گے، جو خدا کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچیں گے، جو اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ آخر تم عقل استعمال کیوں نہیں کرتے؟ آخر تمہیں اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا نہیں ان سے عہد لیا گیا تھا، پکا وعدہ لیا گیا تھا کتاب کے بارے میں کہ وہ نہیں کہیں گے اللہ پر سوائے حق کے کچھ بھی، اور انہوں نے اچھی طرح پڑھا ہے جو اس میں ہے یعنی کتاب میں، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کریں۔ تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ والذین یمسکون بالکتاب، اور وہ لوگ جو تھام لیتے ہیں مضبوطی سے، میم سین اور کاف اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو چمٹنا، جو باب افعال سے آتا ہے، پھر کسی کو تھامنے روکنے کے لیے، جو شادی کے بعد ڈیورس کا جب فیصلہ کرنا تھا تو کہا تھا یا امساکم بالمعروفی، اور یا ان کو چھوڑ دو اچھے طریقے سے یا روک لو اچھے طریقے سے۔ تو اس سے پھر جو باب تفعیل ہے اس کا مطلب ہوگا اچھی طرح مضبوطی سے پکڑنا۔ وہ لوگ جو مضبوطی سے کتاب کو پکڑتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ ایکچولی مضبوطی سے کتاب کو پکڑنے کا جو پہلا مینیفیسٹیشن ہے، جو پہلا اظہار ہے، وہ نماز قائم کرنا ہے، کیونکہ نماز ہی اگر قائم نہیں کی تو پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے۔ اگر لوگ یہ کرتے ہیں، وارث کتاب کے ہوئے ہیں، تو اپنے من کی باتیں نہیں کرتے، صرف حق بات کرتے ہیں، کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں۔ انا لا نضیع اجر المصلحین، بے شک ہم ضائع نہیں کرتے اصلاح کرنے والوں کا اجر۔ تو یہ اس میں وہ ساری چیزیں شامل ہوں گی، اصلاح بھی شامل ہو گئی، جو چھوڑ نہیں دیتے لوگوں کو اپنے آپ پر کہ جو دل چاہتا ہے کرتے پھریں، سوراخ کر رہے ہیں پیندے میں، پوری امت کو ڈبو رہے ہیں تو ڈبولیں، کچھ نہیں ہوتا، نماز نہیں پڑھتے کوئی بات نہیں، دوپٹے نہیں کرتی ہیں عورتیں کوئی بات نہیں، جیسی ان کی مرضی،
تو وہ تو ساتھ ہی ڈوبیں گے، لیکن اگر وہ اصلاح کی کوشش کریں گے، اپنی حد تک صحیح کام کریں گے، لوگوں کی بھی اصلاح کی اپنی استطاعت کی حد تک ایفرٹ کریں گے اچھے طریقے سے، تو ایسے اصلاح کرنے والوں کا ہم اجر ضائع نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہم اجر ضائع نہیں کریں گے، ہمیں ٹینشن پڑ جاتی ہے کہ وہ ناراض ہو جائے گا، تمہیں پتہ نہیں کون سا نقصان ہو جائے گا۔ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین، اور وہ لوگ جو کتاب الہی کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں تو ہم مصلحین کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، اور جب ہم نے پھیلا دیا، یہ نون تے قاف سے ہے، یہ انتقام والا نہیں ہے، یہ فرق ہے۔ تو جب ہم نے اونچا کر دیا، معلق کر دیا، الجبلہ پہاڑ کو، یعنی کوہ طور کو ان کے اوپر لٹکا دیا، یہ بھی سورہ بقرہ میں ذکر گزر چکا ہے۔ فوقہم، ان کے اوپر، کأنہ ذلۃ، جیسے کہ وہ کوئی سائبان ہے۔ یہ زوئیں لام لام سائے کے لیے استعمال ہوتا ہے، پیچھے بدلیوں کے سائے کے لیے استعمال، ذللنا علیہم الغمامہ میں آیا تھا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور انہوں نے ایسا گمان کیا گویا کہ ان کے اوپر واقع ہوا جاتا ہے، ان کے اوپر گرا ہی چاہتا ہے۔ اور کیا کہا انہیں؟ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑ لو اس کو جو ہم نے تمہیں دیا مضبوطی کے ساتھ، یعنی اللہ کی کتاب۔ اللہ کے ساتھ میثاق کیا ہے، وعدہ کیا ہے، جب یہ بنی اسرائیل کے نمائندہ لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے گئے وہاں پر، تو یہ واقعہ پیش آیا جب تورات کی الواح ان کو دوبارہ سے دی گئی یا اس طرح کی کوئی چیز ہوئی، تو ان سے پھر یہ مضبوط عہد لیا گیا۔ اس مضبوط عہد کی یاد دہانی کے لیے، اس کی امپورٹنس کو، اس کی انٹینسٹی کو شو کرنے کے لیے کوہ طور کو اکھاڑ کر ان کے اوپر کر دیا گیا۔ اب پہاڑ ان کے اوپر لرز رہا ہے اور وہ نیچے کھڑے ہیں، اور ان سے کہا گیا کہ جو تمہیں یہ دی جا رہی ہے کتاب، اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ اس کی وجہ یہ ہے، جو پچھلی آیت میں بھی آیا، جو مضبوطی سے تھامے رہتے ہیں کتاب کو، یہ کتاب ایسی چیز ہے نہیں جو ڈھیلے ڈھالے انداز میں پکڑ لی جائے۔ جب آپ ڈھیلے ڈھالے انداز میں کتاب کو پکڑیں گے تو ذرا سی کو مشکل آئے گی تو آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی۔ آپ جائیں گے اپنے بھائی کو کہیں گے کہ بیٹا نماز پڑھو، یہ غلط کام نہ کرو، بھتیجی کو کہیں گے کہ بیٹا دوپٹہ کرو، صحیح طرح سے کپڑے پہن کے گھر سے باہر نکلو، وہ آگے سے کریں گے بدتمیزی۔ اور ساتھ ہی جو آپ نے احکامات کتاب میں پڑھے ہوں گے کہ لوگوں کو نصیحت کرتے رہو اور اپنے لیے یہ عذر تیار رکھو رب کے، وہ آپ کے ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے گر پڑے گا۔ آپ کہیں گے نا یہ تو ناراض ہو۔ جب بھی آپ کتاب پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، جو سورہ عصر میں آتا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کی، جو نصیحت کرتے ہیں حق کے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لوگ آگے سے مخالفت کریں گے، لوگ خوشیاں نہیں منائیں گے کہ شکر ہے آپ نے ہمیں آگے بتا دیا کہ ہم کتنے برے ہیں۔ لوگ آگے سے چارج کریں گے، اوفینڈ ہو جائیں گے، بات چیت کرنی بند کر دیں گے، بدتمیزی کریں گے، رشتہ توڑ لیں گے، آپ کی قطع تعلقی کر دیں گے، ملنا جلنا چھوڑ دیں گے، اور آپ کہیں گے کہ اب کیا کریں، یہ تو بڑی پریشانی ہے۔ تو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو اپنے آپ کو اور دوسروں کو حوصلے کی تلقین بھی کرنی پڑے گی۔ تو یہ جب سچویشن آئے گی تو یہ تبھی اس کا مقابلہ ہو سکتا ہے جب کتاب کو مضبوطی سے پکڑا ہوگا۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد رکھو جو کچھ اس کے اندر ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ سکو۔ یہ کتاب اس لیے نہیں بھیجی کہ اس کو غلاف کے اندر لپیٹ کے رکھ دو اور ساری دنیا کو بتا دو کہ ہمارے پاس تو 15 علوم ہے نہیں، ہم نے تو سیکھے نہیں ہوئے، یعنی 14 علوم تو آپ سیکھ سکتے ہیں، اور 15ویں علم کے متعلق تو انہوں نے کہا نا کہ وہ خاص اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں کس کو ملتا ہے، تو وہ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ نہ ہم نے 14 علوم سیکھے ہیں، 15 پتہ نہیں ہمیں ملے گا نہیں ملے گا، اور 14 علوم ہم سیکھ بھی نہیں سکتے، ظاہر ہے ہم ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، ہم تو پتہ نہیں کیا کیا کام کر رہے ہیں، ہم کون سا 8 سال کا ہم نے درس نظامی کیا ہوا ہے کہ ہم نے 14 علوم سیکھے ہوں، تو ہمیں تو کتاب سے ہدایت مل نہیں سکتی۔ تو آپ نے سنبھال کے کتاب کو بہت احترام سے اس کو بوسہ دے کے، اس کو ریشمی غلاف بنوا کر اچھی سی الماڑی میں اوپر کر کے رکھا ہوا ہے، جب پڑا ہوا ہے آپ احتیاط کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، اچھی بات ہے، ادب کرنا چاہیے، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، اس کی طرف پشت نہ ہو جائے،
جہاں پہ آپ نے قرآن شریف رکھا ہوا ہے، وہاں فلمیں شلمیں نہیں دیکھتے ہیں، چلیں یہ بھی اچھی بات ہے، اتنا تو شرم و لحاظ انسان میں ہونا چاہیے، اس مال کے بن کر کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ میں نے اس لیے نہیں بھیجی کہ اس کو سنبھال کے بند کر کے رکھ دو، یہ اس لیے بھیجی ہے کہ اس کو مضبوطی سے پکڑو، اس کے اندر جو کچھ ہے اس کو یاد رکھو۔ تو یاد کیسے رکھیں گے؟ آپ نے تو کبھی اردو پڑھ کے ہی نہیں دیکھی، آپ کو تو پتہ ہی نہیں اس کے اندر ہے کہ، تو یاد کہاں سے ہوگا؟ اگر اس کو یاد رکھو گے تو کیا ہوگا؟ بچ جاؤ گے، اللہ کے غضب سے بچ جاؤ گے، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ سے بچ جاؤ گے۔ اگر تم یہ کہو گے میں نے تو اس میں سے سمجھنا ہی نہیں ہے کیونکہ مجھے تو سمجھ آ نہیں سکتی، کیونکہ مجھے تو 14 علوم حاصل نہیں ہے، مولوی صاحب خود ہی سمجھ لیں گے، تو مولوی صاحب سمجھ لیں گے، اور اگر مولوی صاحب نے اس کو اچھی طرح یاد رکھا تو مولوی صاحب تو اللہ کے غضب سے بچ جائیں گے، تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ان کی اچھی قسمت ہے۔ آپ کیسے بچیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ کہیں پہ بھی نہیں کہا ہوا کہ اگر اللہ کے غضب سے بچنا ہے تو جاؤ مولوی سے پوچھو قرآن میں کیا لکھا ہے، یہاں یہ تو نہیں لکھا ہوا۔ اور یاد رکھو جو تمہیں مولوی بتائے اس کتاب کے متعلق، چاہے سچ بتایا جائے غلط، ان کے وہ پیچھے ذکر ہو چکا مولویوں کا، جنہوں نے اچھی طرح گھس لیا، اور جو ان سے اللہ نے وعدہ لیا تھا وعدہ انہوں نے پورا نہیں کیا۔ وعدہ تھا کہ حق کے سوا کچھ نہیں کہیں گے، انہوں نے دنیا کی معمولی متاع کی خاطر اس وعدے کو توڑ دیا۔ جو اگر یہودی عالموں کی بات ہو رہی ہے تو ہمارے یہاں بھی بہت سارے عالم ہیں، اور سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے ہمارے یہاں جھوٹے پیر ہوتے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں بے شمار علماء ایسے ہیں جو غلط فتوے دیتے ہیں، یا سب کا خیال ہے کہ جو دوسرے فرقوں والے علماء ہیں وہ ایسے ہی غلط ہیں۔ تو آپ نے تو ان کی تعلیم کا، ان کی یادداشت کا، ان کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا جواب نہیں دینا جا کے۔ یہ تھوڑی ہوگا کہ آپ قبر میں جائیں گے تو آپ جا کے بتائیں گے کہ وہ ہماری مسجد کے مولوی صاحب تھے تو میں ان کو ہر مہینے کھانا دیتا تھا، ان کا میں نے اتنا وظیفہ لگایا ہوا تھا، وہ قرآن پڑھ لیتے تھے اور وہ یاد کر لیتے تھے، اب آپ مجھے چھوڑ دیں۔ اللہ نے تو یہاں کہیں نہیں کہا، اللہ نے کہا تم پکڑو اس کو مضبوطی سے، تم یاد رکھو جو اس کے اندر ہے، اگر یاد رکھو گے تو اللہ کے غضب سے بچو گے، تو اس بھڑکائی ہوئی آگ سے بچو گے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ بھر دے گا انسانوں کو بھی اور جنوں کو بھی۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور جب ہم نے معلق کر دیا پہاڑ کو ان کے اوپر گویا کہ وہ ایک سائبان ہو، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ یہ بس ان پر گرا ہی چاہتا ہے، حکم ہوا کہ پکڑ لو، حکم ہوا انڈرسٹوڈ ہے، پکڑ لو جو ہم تمہیں دے رہے ہیں مضبوطی کے ساتھ، اور یاد رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم بچ سکو۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اور جب نکالا تیرے رب نے، من بنی آدمہ، بنی آدم سے، یعنی آدم کے بیٹوں سے، من ظہورہم، ان کی پیٹھوں سے، ذریتہم، ان کی اولاد کو۔ مطلب یہ کہ ویسے تو اتنا بھی کافی تھا کہ جب بنی آدم سے ان کی اولاد کو نکالا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام تھے، پھر ان کی اولاد تھی، آگے ان کی اولاد تھی، اس سے شاید کہیں یہ کنفیوژن پیدا ہو جاتی کہ یہ کچھ لوگوں کو نکالا گیا۔ یہ واقعہ بات ہو رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا سے بھیجنے سے پہلے کا، عالم ارواح کا، جب لوگ روحوں کی شکل میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نکالا، ان کو کھڑا کیا، اور کن کو کھڑا کیا؟ جو بنی آدم کی پیٹھ میں سے لوگ تھے ان کی اولادوں، یعنی تمام انسانیت کو، یہ اس سے کلیئر ہو جاتا ہے، ان سب کو نکالا۔ اب ان کا ذکر ہو رہا ہے، کیوں؟ پیچھے بات ہو رہی تھی بنی اسرائیل سے یہ اطاعت کا عہد لیا گیا، یہاں بات ہو رہی ہے کہ یہ تو اب بات بنی اسرائیل کی تو ایک بات ہوگی، انہوں نے جو کچھ کیا، ان کے ساتھ جو کچھ بیتا وہ تو ہو گیا، اب کیا بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت سے بھی ایک عہد لیا تھا۔ تو بنی اسرائیل کا عہد تو چلو ہم نے دیکھ لیا، ہم کہیں یہودی بڑے برے ہیں، بڑے غلط ہیں، اور باقی جو مثال کے طور پہ مشرک ہیں یا فلانے ہیں یا ہم ہیں تو ہم بڑے معصوم ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے سب سے عہد لیا، اشہدہم، اور ان کو گواہ ٹھہرایا، علی انفسہم، ان کے اوپر، یعنی ان کو ان کے اوپر گواہ ٹھہرا کے ان سے پوچھا، الست بربکم، کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب؟ قالوا بلا، بولے کیوں نہیں، بولے کیوں نہیں، مطلب یہ وہ بولے
تو ہی تو ہمارا رب ہے، ہاں بالکل تو ہی ہمارا رب ہے، شہدنا ہم نے اس چیز کی گواہی دی۔ تو ہم سب نے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اس بات کی گواہی دی ہے کہ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اچھا تو ہی ہمارا رب ہے، ہم نے یہ نہیں کہا کہ تو ہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے، یعنی اللہ اس چیز پر بھی گواہی لے سکتے تھے، تو ہی کائنات کا خالق ہے، گواہی لے گی تو ہی رب ہے، تو ہی پروان چڑھانے والا ہے، تو ہی ضروریات کا انتظام کرنے والا ہے، تو ہی وہ ہستی ہے جس سے ہمیں ملے گا۔ کیونکہ مثلاً مکے کے مشرک جو ہیں وہ اللہ کو تو مانتے تھے، یہ تو مانتے تھے کہ خالق کائنات اللہ ہے، اللہ کا نام ان کے لیے نیا نہیں تھا، رحمان ان کو نہیں سنا ہوا تھا، اللہ اللہ تو وہ کرتے تھے ہر وقت۔ آگے انہوں نے رب بنائے ہوئے تھے بہت سارے، جن سے وہ مدد مانگتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، کہ یہ میری مدد کریں گے، یہ اللہ کے قریب ہیں۔ تو ان سے یہ یاد کرایا جا رہا ہے مشرکین مکہ کو بھی اور ہمیں بھی، کہ جب بھی ہم نے کوئی ضرورت ہوگی تو ہماری ضرورت پورا کرنے کی جو طاقت رکھتی ہے وہ ایک ہی ہستی ہے، وہ ہستی ہمارا رب ہے۔ ہم یہ اقرار کر کے آئے کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے، ہم اس کے گواہ ہیں۔ یہ کیوں اقرار لیا گیا؟ اگرچہ ظاہراً ہمیں وہ اقرار یاد نہیں ہے، مگر وہ ہمیں فطرت کے اندر ہماری موجود ہے، لا شعور کے اندر، سب کانشیس کے اندر، انٹیوشن میں ہماری یہ عہد موجود ہے۔ ہمیں پتہ ہے جھوٹ بولنا بری بات ہے، ہمیں پتہ ہے دھوکہ دینا بری بات ہے، بددیانتی بری بات ہے، غیبت کرنا بری بات ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کسی کے آگے ہمیں جھکنا ہے، کوئی یہ ہمیں پہلے سے معلوم ہے۔ تو یہ کیوں کیا گیا؟ ان تقولو، کہ ایسا نہ ہو کہ تم کہو یوم القیامتی، قیامت کے دن، انا کنا عن ھذا غافلین، بے شک ہم تو اس سے بے خبر تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگا، ہم تو جانتے ہی نہیں تھے۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی افریقہ کے جنگلوں میں بھی کوئی قبیلہ ہے تو وہ بھی وہاں پر مسئول ہے، اس سے بھی یہ سوال ہوگا، اس کو بھی فطری طور پر اس چیز کا مطلب معلوم ہے کہ اللہ ہی اس کا رب ہے۔ وہ یہ وہاں پر پہلے سے عہد کر کے گواہی دے کر آیا ہے، اب وہ اس سے مکر نہیں سکتا۔ احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی الستو، الستو جو ہے دیکھیں جی، آ کا مطلب ہے کیا، لیسا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، یعنی لیسا وہ نہ ہوا۔ تو جیسے ضربا اس نے مارا، ضربتو میں نے مارا، لیسا وہ نہ ہوا، لستو میں نہ ہوا، الستو کیا میں نہیں ہوا، یعنی کیا میں نہیں ہوں، بربکم تمہارا رب، اور یہ بے سے پھر ایمفیسس آ جاتا ہے، کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ یہ جب اس طرح سے تین نقطے آتے ہیں نا، تو ان میں ایک پہ آپ نے رکنا ہوتا ہے اور ایک پر کنٹینیو کرنا ہوتا ہے، وہ اب آپ کی مرضی ہوتی ہے۔ قالوا بلا شہیدنا پڑھ کے سانس لے لیں، ان تقولوا اس کے بعد پڑھیں، یا قالوا بلا پہ سانس لے لیں اور شہیدنا ان تقولوا پڑھیں۔ یہ جنرلی قرآن شریف کے پڑھنے کے طریقہ، اس سے ذرا مطلب میں غلطی ہونے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں، پنکچویشن نہیں۔ اور جب نکالا تیرے رب نے بنی آدم سے ان کی پشتوں سے ان کی اولاد کو، اور گواہ ٹھہرایا انہیں اپنے نفسوں پر، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کہنے لگے کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، ہم گواہ ہیں اس کے، تاکہ تم یہ نہ کہو قیامت کے دن کہ ہم تو اس سے بے خبر رہے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا۔ یہ الف واو یہ جو ہے یہ حرف مادہ ہے، تو یہ اس بات کو کتنا کھینچنا ہے؟ اگر الف سے پہلے الف سے پہلے اگر زبر آ جائے، واو سے پہلے پیش آ جائے، اور یہ سے پہلے زیر آ جائے، تو میں نے پڑھا یہ حرف مادہ بن جاتے ہیں۔ تو اس بات کو کتنا کھینچنا؟ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز ہے تجوید، وہ تو ہوگی ایک چیز۔ اچھا، جیسے مثال کے طور پہ ہم سورہ فاتحہ میں اینڈ میں پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں وَلَضَّالِّينَ، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس کا جو رول ہوتا ہے نا، ویسے رول میں آپ کو بتا دیتا ہوں، رول یہ ہوتا ہے کہ اگر الف کے اوپر اس طرح والی مادہ ہو تو تین الف کے برابر آواز نکالنی ہے،
یہ والی مادہ تو اچھا 5 الف کے برابر نکالنی ہے. یہ تو ایک صحیح تجوید کا صحیح رول ہے، اس سے عبارت میں حسن پیدا ہوتا ہے، مطلب صحیح. نہیں چینج ہوتا. یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے. مطلب وہاں کیا چیز چینج چینج؟ ہوتا ہے. اچھا مطلب بھی مطلب چینج تھا، ٹھیک ہے. اچھا ہاں جی مطلب وہاں ٹھیک ہے. چینج ہوتا ہے جہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے تو ہم کہیں ضربنا، ہاں جی اس کو اگر آپ ضربنا پڑھیں گے نا تو ایکچولی یہ بن جائے گا ضربنا. اب آپ غور کریں اچھا گے تو یہ ضربنا ہے، یہ ضربنا ہاں ہے. جی ہاں ہے اس جی میں جی جی بالکل. تھوڑا سا الف لمبا کرنا ضروری ہے. جی الف ہے ضربنا الف ہے. کا مطلب ہے ہم نے مارا، ضربنا کا مطلب ہے ان سب عورتوں نے مارا، تو بالکل مختلف میننگ اچھا ہے. تو صحیح صحیح یہ صحیح. ہے زیادہ امپورٹنٹ، اس پہ کرنا چاہیے فوکس کہ جہاں پر پیش کی آواز ہے اور جہاں واو ساتھ آ گئی تو اب وہ پیش لمبی ہونی ہے تو آپ نے لمبی کرنی ہے. جہاں زبر اور الف آ گئی تو اب بڑی آواز آئے گی اس کے مقابلے میں، ان دونوں کے کمپیریزن میں. ضربنا جی ٹھیک ہے. یہ ضربنا اور یہ ضربنا. جیسے اکثر آپ نے سنا ہوگا لوگ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہاں جی حالانکہ وہ انا للہ نہیں ہے. انا کا تو مطلب ہوتا ہے بے شک، وہ انا للہ ہے. انا للہ کا مطلب ہوتا ہے ہاں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں. ہاں انا جی للہ کا مطلب ہے بے شک اللہ کے لیے ہے. کون؟ وہ انا للہ میں نہیں ہے، انا للہ میں ہے ہاں کہ ہم اللہ ہی کے لیے. ہم وہاں پہ اللہ کی مطلب نہ چینج ہو اگر جاتا ہے. صحیح باقی اگر صحیح کہیں صحیح. پہ مد آئی ہے، آپ نے مد کو نہیں کھینچا، اس سے میننگ میں کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا. تو آپ نے اس اچھا کو غلط دال لین پڑھ لیا، دال لین بھی ٹھیک ہے، دال لین بھی ٹھیک ہے، میننگ دونوں کا ایک ہی ہے. ایک ہی دال لین ٹھیک ہے. کرنے سے خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. تو خوبصورتی کی صحیح صحیح میں جنرلی کہتا ہوں کہ جن کی عمر تھوڑی بڑھ گئی ہے وہ بے شک خوبصورتی کی ٹینشن نہ لیں، میننگ کو وہ ہمیشہ مد نظر رکھیں، صحیح وہاں صحیح فوکس صحیح کریں صحیح. کہ جو زبر اور الف کی آواز میں جو زبر کی اگر آدھی آواز ہوگی اور الف کی پوری آواز ہوگی اس میں غلطی نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ہم اچھے طریقے سے، خوبصورت طریقے سے خود بھی غلط کام سے بچیں اور اپنے ان لوگوں کو، خاص طور سے ان لوگوں کو جن سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو بھی ہم غلط کام سے بچانے کی کوشش کریں. اللہ کرے وہ بچ جائیں، اور اگر وہ نہیں بچتے تو کم از کم ہمارے پاس تو یہ عذر ہو کہ ہم اپنے رب کے حضور پیش کر سکیں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.